آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں مدینہ شریف کے اور مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل اور حاضری کے آداب و احکام اور سفر حج پر جانے والے سعادت مند چند باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یقیناً مکان کی شہرت و شرافت، خاصیات و خصوصیات، عظمت و عقیدت کا دار و مدار صاحب مکان پر ہوتا ہے۔ مسجد اس لیے قابل احترام ہے کہ وہ خانہ خدا اور مرکز ذکر الہی ہے۔ کیا خانہ کعبہ کا تقابل کسی اور خانہ خدا سے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ کیونکہ وہ صرف خانہ نہیں بلکہ تجلی ربانی کا مرکز ہے۔ وہ صرف ایک گھر نہیں بلکہ پہلی عبادت گاہ ہے۔ وہ صرف مرکز اسلام ہی نہیں بلکہ مرکز نزول وہی بھی ہے۔ مدینہ منورہ کی حیثیت ہجرت گاہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بننے سے پہلے ایک زراعتی شہر سے زیادہ نہیں تھی، اور ہجرت گاہ رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بننے کے بعد اس کی عظمت و عزت میں چار چاند لگ گئے۔ اس شہر کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، لیکن جب اسے قیام گاہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طور پر چن لیا گیا تو اس کا نام مدینہ پڑ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت سے منورہ بن گیا، اور پھر جناب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہات کی وجہ سے مدینہ کے مختلف فضیلتیں امت کے سامنے آئیں۔ اور شرف و سعادت کی ایک مستند ترین بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ کا نام طیبہ اور طیبہ رکھا۔ کہتے ہیں کہ کثرت اسماء کثرت شرافت کو لازم کرتی ہے۔ صاحب وفا الوفا نے مدینہ کے 96 نام شمار کیے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کی آب و ہوا صحت بخش ہو گئی، وہاں کی سکونت دنیا عقبہ کی بھلائی کا سبب بن گئی، وہاں کی تکلیف مصیبت پر صبر کرنا شفا نبی کا ذریعہ بن گیا، وہاں کے پھل سبزی اشیاء خورد و نوش حتیٰ کہ سا و مد میں برکت ہونے لگی، وہاں تعاون اور دجال کا داخلہ ممنوع ہو گیا، اہل مدینہ کے ساتھ مکر و فریب کرنے والے کو نمک کی طرح پگھلنے کی وعید سنائی گئی، وہاں جینے مرنے کے فضائل بیان کیے گئے۔ اس شہر مدینہ کے میوہ جات میں ہی نہیں بلکہ شہر پاک کی خاک پاک میں تاثیر شفا ودید کر دی گئی، وہاں کے باشندوں کے ساتھ تکریم و تعظیم کی وصیت کی گئی، اور اخیر میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اعلان کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو بزرگی دی اور اس کو حرم قرار دیا، اور میں نے مدینہ کو بزرگی دی ہے، اور مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان کی بزرگی کا تقاضا یہ ہے کہ نہ تو اس میں خون ریزی کی جائے، نہ وہاں جنگ کے لیے ہتھیار اٹھایا جائے، اور نہ اس کے درخت کے پتے جھاڑے جائیں۔ اگرچہ حرم مکہ اور حرم مدینہ کے درمیان فقہی اعتبار سے فرق ہے، لیکن تعظیم و تکریم اور عزت و شرف کے اعتبار سے مکہ اور مدینہ کا حرمین شریفین ہونا متفقن علیہ بات ہے۔ پہلے مدینہ کو نبوی قیام گاہ ہونے کی وجہ سے جس طرح غلبہ حاصل ہوا، اور جس طرح انصار مدینہ اور مہاجرین نے مشرق سے مغرب تک پورے عالم کو اپنے زیر اثر کیا، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں بلکہ یہ اس حدیث کی کھلی تفسیر تھی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا جو تمام بستیوں پر غالب رہے گی۔ مدینہ منورہ، مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان مقامات مقدسہ کی حاضری اور زیارت کا شرف بڑی سعادت کی بات ہے۔ محدثین اور فقہاء کرام نے باضابطہ اس کے آداب بیان کیے ہیں۔ بالخصوص روضہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہاں اپنی آوازوں کو نہایت پست اور دھیما رکھا جائے، وہاں بلند آواز سے ذکر و اذکار یہاں تک کہ درود و سلام بھی اتنی بلند آواز میں پیش نہ کیے جائے جو روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری کی آداب کے منافی ہو۔ چاہیے جائے کہ وہاں شور و غل کیا جائے، بے مقصد آوازیں بلند کی جائیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ زائرین میں سے بعد قبر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک آواز بلند کرتے، یہ شریعت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو منع کیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آواز سے اپنی آواز کو بلند اونچا نہ کرے، یا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بے ادبی سے آواز نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور نہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس طرح آواز دو
جیسے کہ تم میں سے بعض کو آواز دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس اپنی آواز کو پست کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خاص کر دی ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ سیدنا اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم روضہ انور کی زیارت بالاجماع افضل طاعات میں سے ہے اور درجات کے لیے سب وسائل سے بڑا وسیلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ضروری ہے کہ مدینہ منورہ میں قیام کو غنیمت جانیں اور جب تک وہاں کی حاضری مقدر ہو اکثر وقت مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بانیت اعتکاف گزارے اور پنجگانہ نمازیں جماعت کے ساتھ بلکہ تکبیر اولیٰ اور اول صف کے اہتمام کے ساتھ ادا کرے۔ مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نماز ادا کرنے پر بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں جو شخص مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مسلسل 40 فرض نمازیں پڑھے اس کے لیے جہنم سے چھٹکارا اور عذاب سے نجات لکھ دی جاتی ہے اور وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہو بہتر یہ ہے کہ نیت زیارت قبر مطہرہ کی کرے تاکہ مصداق اس حدیث کا ہو جائے کہ جو شخص میری زیارت کو آئے مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہے۔ دعا اور درود شریف نہایت خشوع خضوع عاجزی انکساری کے ساتھ پڑھتے ہوئے دانے پاؤں سے مسجد میں داخل ہو، اگر ممکن ہو تو باب جبرائیل سے اندر داخل ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں داخل ہونے کے بعد ادھر ادھر دیواروں وغیرہ کو نہ دیکھتا رہے بلکہ خوب ادب کا لحاظ رکھے اور فرض نماز کی جماعت کا وقت ہو تو اس میں شریک ہو جائے، ورنہ ریاض الجنہ میں 2 رکعت تحیۃ مسجد پڑھ کر دعا کرے، پھر انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ حضوری کی تمام تر کیفیت میں ڈوب کر قبر انور کے پاس کھڑے ہوں، بارگاہ نبی میں یوں کھڑے ہوں کہ نگاہیں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرتی رہیں اور وہ طویل زمانوں کی مسافت طے کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمانے میں کھو جائیں۔ پھر مسلمان آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں وقار اور ادب کے ساتھ ہدیہ سلام پیش کرتے ہوئے آئے جیسے کہ صاحبان ایمان و صاحبان علم کا شیوہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر انور کے قریب آواز بھی بلند نہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے گھر یعنی موجودہ قبر اطہر کا مقام اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اگر ریاض الجنہ میں نماز کا موقع میسر نہ ہو تو پھر روضہ انور کے قریب جہاں جگہ ملے نفل پڑھ لے اور سلام پھیر کر اللہ کی حمد و ثنا اور شکر ادا کرے اور زیارت کے قبول ہونے کی دعا کرے۔ اگر روضہ اطہر تک بھیڑ کی وجہ سے پہنچنا ممکن نہ ہو تو مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی بھی حصے میں کھڑا ہو کر سلام پیش کر سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر واپس کر دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ اور درود کے سلسلے میں اور روایات بھی بکثرت وارد ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ آپ روضہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سلام کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب وعلیک السلام کے ذریعے دیتے ہیں۔ گویا ایک اعتبار سے روضہ اقدس پر سلام کرنے سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ نعمت ساری دنیا بلکہ اس دنیا جیسی 4-5 دنیا خرچ کر کے بھی حاصل ہو تو ایک امتی کے حق میں ارزاں اور سستی ہے۔ اور آخر میں عرض ہے سفر حج پر جانے والے سعادت مند چند باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی توبہ کریں۔ نمبر 2 اپنے اوپر کسی کا مالی یا جانی حق ہو تو اسے ادا کریں یا معاف کریں۔ نمبر 3 اپنے ذمہ دوسروں کے حقوق اور دوسرے پر اپنے حقوق کے بارے میں تحریری وصیت لکھ کر جائیں۔ نمبر 4 بہتر ہے کہ کسی نیک رفیق سفر کے ساتھ سفر کریں جو دینی دنیوی اعتبار سے معاون ہو۔ نمبر 5 استخارہ کر کے سفر کا آغاز کریں تاکہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے۔ نمبر 6 حج کے ضروری مسائل و مناسک سیکھ کر سفر شروع کریں یا کسی معتبر اور مستند عالم سے رہنمائی لیتے رہیں۔ نمبر 7 اس مبارک سفر میں خالص عبادت کی نیت ہو، تجارت وغیرہ مقصود نہ ہو۔ نمبر 8
پورے سفر میں اکثر باوضو رہنے کی کوشش کریں اور پاکی کی حالت میں سونے کا اہتمام کریں۔ نمبر 9، زبان کو غیر ضروری اور لا یعنی باتوں سے محفوظ رکھیں۔ نمبر 10، سفر کے آغاز سے اپنے گھر میں 2 رکعت نفل پڑھیں اور قبولیت سفر کی دعا مانگیں۔ نمبر 11، دوران سفر تلبیہ دعاؤں کا اہتمام اور درود شریف کی کثرت کریں کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 12، سفر میں غصہ سے اجتناب کریں، صبر، نرم روی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ نمبر 13، حتی الامکان سفر میں اکیلے رہنے سے بچیں بلکہ احباب کے ساتھ رہنے کا اہتمام کریں کیونکہ اکیلے ہونے کی وجہ سے بسا اوقات بہت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ نمبر 14، پوری امت مسلمہ خاص طور پر اہل فلسطین، حجاز مقدس اور اپنے وطن عزیز پاکستان سلامتی استحکام کے لیے دعا کریں۔ الغرض اس موقع پر اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دے اور نہ خود بہت تکلیف برداشت کرے۔ درود و سلام سے فراغت پر دوبارہ بارگاہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کرے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف پڑھے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے توسل سے دعا کرے اور شفاعت کی درخواست کرے۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ، ہم نے تیرا فرمان سنا اور تیرے احکام کی تعمیل میں تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں جو تیری بارگاہ میں ہمارے گناہوں کی شفاعت کریں گے۔ اے اللہ، ہم پر رحم کرم فرما اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیارت کی برکت سے ہمیں خوش بخت بنا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ ہم آپ کی بارگاہ میں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔